والذین اور وہ لوگ ہم جو کہ لاماناتہم اپنی امانتوں کے لیے 5 چیزیں اوپر گزر گئی، چھٹی چیز اب یہ فرما دی کہ یہ لوگ وہ ہیں ہم لاماناتہم جو کہ اپنی امانتوں کو وعہدہم اور اپنے قول و قرار کو راعون اس پر نگران ہیں۔ راعی کہتے ہیں جو بکریوں کو چراتا ہے، جو ریوڑ کو چراتا ہے، جو کسی گلے کا نگہبان ہوتا ہے، جس کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کے تحت کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الا کلکم راعٍ، یاد رکھو تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس گروہ کے متعلق جس پر اسے نگران بنایا گیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا شوہر سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے متعلق، اور والدین سے پوچھا جائے گا ان کی اولاد کے متعلق۔ تو راعی وہ جو کہ نگران ہو، یہاں پر فرمایا راعون، اور وہ لوگ جو ہیں وہ نگران ہیں، پابند ہیں اس چیز کے اپنی امانتوں کے بارے میں اور اپنے عہد و پیمان کے بارے میں۔ تو امانتیں اور عہد و پیمان یعنی اقرار دونوں کو اللہ نے راعون کے تحت جمع فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی امانتیں بھی پوری کرے اور جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے کرے، دونوں کو الگ الگ ذکر کر دیا۔ امانت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان جو صلاحیتیں جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہیں انہیں استعمال کرے۔ ہر آدمی میں جو صلاحیتیں ہیں یہ امانت ہے جو اللہ نے اسے دی ہے، اور ہر آدمی یہ زندگی اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت کرے گا، زندگی کو برباد اور ضائع کرے گا، اور اللہ کے عہد و پیمان کی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس کے ساتھ نہیں لگے گا تو اس نے اس امانت کو ضائع کر دی۔ ایسے ہی روپے پیسے کی امانت ہے، کسی نے دے دیا کہ فلاں تک پہنچاؤ، اس کا پہنچانا ضروری۔ کپڑا لتا کوئی چیز ہے، اس کی امانت کا پہنچانا ضروری ہے۔ اتنا احتیاط کا معاملہ ہے یہ امانت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص امانت کا پابند نہیں ہے لا دین لمن لا امانت لہ، اس انسان کا کوئی دین نہیں۔ امین ہونا ضروری۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ میں اس ملک میں قحط کا بندوبست کر سکتا ہوں تو انہوں نے اپنے یہ لفظ استعمال کیا کہ امین، میں امانت دار بھی ہوں۔ اتنی امانت کی پابندی ضروری ہے کہ فقہا کہتے ہیں کسی آدمی نے روپے لیے، یہ لیے سکے، اس زمانے میں سکے چلتے تھے، آج کل روپے سمجھ لیں، مثلا اس نے یہاں سے 1000 روپے کسی نے دیے اور کہا یہ لے جا کر فلاں کو دے دینا، تو اس نے 1 نوٹ دیا تھا اور اس نے 10 نوٹ 100 کے کر لیے، رقم وہی ہے، لیکن یہ جو نوٹ تبدیل کرنے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں امانت کی پابندی اتنی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کے وعہدہم، اور اس کے بعد دوسرا لفظ فرما دیا اپنے وعدوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ نگران ہے، انہیں پتہ ہے کیا وعدہ کیا ہے، اس وعدے میں حقوق اللہ بھی آ گئے اور اس وعدے میں حقوق العباد بھی آ گئے۔ سب سے بڑا وعدہ جو اس نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے کیا تھا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود اور بندگی کے قابل نہیں ہے، بہت بڑا وعدہ اس نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پابندی، اللہ کی عبادت کرے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو محمد رسول اللہ کہہ کے اقرار کیا ہے تو مراد یہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ چلے گا۔ تو اللہ تعالی نے یہ چیز بیان کر دی کہ ایمان والے بس وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور آخر پہ چل کے 7ویں چیز یہ فرما دی کہ والذین، اور یہ لوگ ہیں ہم جو کہ علی صلاتہم، جو لوگ اپنی نمازوں کی یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ شروع بھی نماز سے کیا تھا اور آخری بات بھی نماز کی فرما دی، پھر اللہ نے کہہ دیا جو لوگ اپنی نماز سے خبردار ہیں۔ دوسری آیت میں بھی یہی کہا تھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں۔
آخر پہ پہنچ کے پھر فرما دیا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو صلواتہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اول اور آخر دونوں جگہ پر نماز کو ذکر کر دیا. تو جو آدمی نماز کی پابندی کرتا رہے گا اس انسان کے یہ درمیان کی صفات انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ نماز کی پابندی انسان کی ساری زندگی کو ڈسپلن کا پابند بنا دیتی. حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو لوگ نماز کے عادی ہوتے ہیں وہ وقت بھی اپنے ایسے ہی طے کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عصر کے بعد، ظہر کے بعد، فلاں وقت میں، اس لیے کہ نماز گویا مین پٹڑی ہو جاتی ہے. اور ریلوے میں آپ دیکھیے تو ٹریک ہمیشہ وہ بڑے شہر کا پہلے رکھتے ہیں اور بڑے شہر کی طرف پھر چھوٹی چھوٹی برانچز اس کی نکالتے ہیں نا. بس اسی طرح یہ آدمی نماز کا اتنا پابند ہوتا ہے کہ کہتا ہے نماز جو ہے وہ مین چیز ہے، اور فلاں نماز کے بعد یہ کام ہو جائے گا، فلاں کے بعد یہ کام ہو جائے گا. اللہ نے پہلے بھی اور آخر پر پہنچ کے بھی نماز کی حفاظت کا ذکر فرما دیا. اور نماز ایسی چیز ہے کہ اس امت میں اب رہی نہیں. مشکل سے 4-5% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، اور وہ تو وہ نماز ہے جو لوگ پڑھتے ہیں اور فقہی اعتبار سے نہیں ہوتی، فقہی اعتبار سے نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں قبولیت کا معاملہ الگ ہے. اللہ اسے قبول فرما لے تو کسی کو کیا ضد ہے اس سے، علیہ باللہ. مگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ فرائض کو ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اور یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ ہی نے اس چیز کو ضروری قرار دیا ہے تو اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے. واجبات نماز کے پورے نہیں ہوتے، اور سنت تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی انسان سنت کے مطابق نماز پڑھے. کھڑے ہوتے ہیں، اب یہ بظاہر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے نماز کا، لیکن اپنے پاؤں پر دھیان نہیں دیتے کہ پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے. قدرتی طور پہ، پیدائشی طور پہ آدمی کے پاؤں دائیں بائیں ذرا سے ہوتے ہیں، ان کو جان بوجھ کے باقاعدہ قبلے کی طرف لانا چاہیے. یہ شرعن حکم ہے اور لوگ نہیں کرتے. جب یہ عادت ہی پڑ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے تو پھر نماز میں کراہت آ جاتی ہے، ناپسندیدگی کے درجے میں آ جاتی ہے. یہ چیز ٹھیک نہیں. سجدے میں سارے اعضاء کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے. دونوں پاؤں ہیں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں اور انگوٹھوں کو اتنا موڑنا کہ وہ قبلہ رخ ہو جائیں، یہ سنت موقدہ ہے. اور موقدہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اسے چھوڑ دے تو اس انسان نے اپنی نماز کو مکروہ کر لیا، ناپسندیدہ کر لیا. اللہ چاہے تو اس کو پورا ثواب دے اور اللہ چاہے تو اس کے نمبر کچھ کاٹ لے ثواب میں سے. اب یہ نماز کا حال ہے ان کا جو پڑھتے ہیں. اور اس سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ دونوں پاؤں اٹھا دیتے ہیں اور دونوں پاؤں کا کوئی حصہ بھی زمین پہ لگا ہوا نہیں رہتا. تو اگر سجدہ پورا ایسے گزر گیا تو اس آدمی کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن نہیں، اس لیے کہ نماز سے کون سا سروکار رہ گیا یا نماز سے ملنا کیا ہے لوگوں کو. اللہ نے دیکھو آغاز میں بھی انتہا میں بھی دونوں جگہ نماز کا ذکر کر دیا کہ یہ ہمارے بندے ایسے ہیں ہم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں. اس لیے یہ تو ادا نمازوں کا حال ہے، اور جو قضا بھی باقی ہیں اس کی پرواہ ہی نہیں. اسی لیے بڑے بڑے مشائخ وہ بھی اپنے مریدوں سے نہیں پوچھتے کہ بھی نماز کا کیا حال ہے، قضا کتنی رہ گئی، پڑھی ہیں نہیں پڑھی، کس ترتیب سے کر رہے ہو. چلنا تو شروع کرے. ساری زندگی کی نمازیں فرض کر لو کسی کی رہ گئی ہوں اور موت سے پہلے ایک نماز بھی پڑھ لے کہ ہاں قضا شروع کر رہا ہوں، امید تو کی جاتی ہے کہ اللہ مہربانی کرے گا. بندہ آ تو گیا تھا نا لائن پہ، ورنہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور اس کا حشر کیا کیا ہونا ہے، اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہے. کتابیں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں نمازوں پہ، مگر پڑھ کے نہیں دیتے. اللہ نے ہر جگہ پر، دونوں جگہ پر، آخر میں بھی، ابتدا میں بھی، انتہا میں بھی، دونوں جگہ ذکر کیا کہ وہ لوگ نماز کے پابند ہیں. اس لیے کہ نماز بہت کچھ سکھاتی ہے، آدمی ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے زندگی.
اوقات کی پابندی آ جاتی ہے، وقت کی قدر آ جاتی ہے، پھر بار بار جب اللہ کے سامنے جھکتا رہتا ہے نا تو کبر اندر کا ٹوٹتا ہے، نفس اس پہ لگام پڑتی ہے، سرکش نہیں ہوتا، نفس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس سے 1000 بار بھی کہوں گا تو اس نے نہیں ماننی، آہستہ آہستہ نفس کو پتا چل جاتا ہے کہ نیند کے معاملے میں میری نہیں سنتا، یہ اپنی کرتا ہے، تو انسان کا نفس دبتا ہے اس سے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ رات کا اٹھنا ہے یا اشد وطن، اور اس میں تو نفس کچلا جاتا ہے جو تہجد میں اٹھتا ہے، وہ اقوام قیلا، اور اس وقت جو بات نکلتی ہے زبان سے وہ بہت صحیح بات نکلتی ہے، اس لیے کہ اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہے اور یہ بندہ ہے۔ تو اس لیے نماز کو سیکھے اور نماز کا اہتمام کرے اور نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا سیکھے، کتنا کیا فرق پڑ جائے گا؟ پہلے 5 منٹ میں پڑھتا تھا تو اب فرض کر لو 10 منٹ میں پڑھ لے گا، دگنا وقت ہو جائے گا، اب تو اتنا بھی نہیں ہوتا، 5 کے 7 منٹ ہو جائیں گے، تو اس وقت کو 2 منٹ کو بچا کے کرنا کیا ہے؟ یا تو کوئی پریزیڈنٹ لگا ہوا نا کہیں کا کہ جی 1-1 منٹ گن کے خرچ کرتا ہے اور 1-1 سیکنڈ اس کو دیکھنا ہے، تو چلو کوئی آدمی کہے کہ اس انسان کے لیے نماز میں سنت کے بجائے اس طرح فرض اور واجب تک رہ گئی اس کی نماز، ویسے ساری زندگی چاہے ضائع کر دے اس کا شیطان احساس نہیں دلاتا، اور نماز میں 5 منٹ زیادہ ہو جائیں اور امام کبھی لمبی سورت پڑھ دے تو توبہ مقتدی سارا محلہ کہتا ہے جی مولوی صاحب بڑی لمبی نماز پڑھانے لگے ہیں، انہیں بتائیے، اور پھر کمیٹی وہ پہلے سے اس پہ تیار ہوتے ہیں کہ ان کی چھٹی کراؤ، بہت لمبی نمازیں پڑھانے لگے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھاتے تھے ویسی نماز پڑھنی چاہیے تھی مسلمانوں کو، اور ویسی پڑھانی بھی چاہیے تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب کوفہ سے بلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو انہوں نے کہا سعد تمہاری نماز پہ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میری نماز پر اعتراض کرتے ہیں اور میں انہیں ایسے ہی پڑھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، اور امیر المومنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا کیسے پڑھاتے؟ انہوں نے کہا پہلی 2 رکعتیں فرض کی لمبی اور آخری 2 رکعتیں چھوٹی پڑھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہم تو ایسی نماز پڑھتے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اس سورہ مومنون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں پڑھا، اور جب ایک خاص جگہ پر پہنچے ہیں تو کھانسی آ گئی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت میں رکوع فرما لیا۔ تو اس لیے یہ نماز جو ہے وضو ہے، اس کے مسائل سیکھنے کی چیز۔ اب وضو میں کراہت آ جاتی، فضول کام کرتے ہیں۔ وضو جو شروع ہوتا ہے اس میں سر کا مسح تو وہ یہی ہے کہ ہاتھوں کو بھگو لے اور سر سے مسح کرنا شروع کرے، اور جب گردن کا مسح کر لیا تو بس وضو ختم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں وضو ہوتا ہے، اللہ جانے یہ کہاں سے چل پڑا ہے، لوگ پہلے چومنے لگتے ہیں انگوٹھوں کو، انگلیوں کو۔ ایک یہ جو بدعت ہے لوگوں نے اپنا لی، اور اس سے بھی بدتر بدعت جو ہے جو رائج ہو گئی ہے وہ یہ کہ گردن کا مسح کرنے کے بعد پھر وہ ہاتھوں کو کبھی کبھی کرتے ہیں ایسے اور ایسے اور ایسے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ تو شریعت تو وہ ثابت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی، بس گردن کا مسح کیا ختم ہوئی بات۔ گردن کا مسح ثابت کرنے کے لیے بھی کتنی جدوجہد اور کتنی بحث کے بعد فقہا نے لکھا ہے کہ ہاں گردن کا مسح ہے، وگرنہ کئی لوگ تو گردن کا مسح مانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بڑے بڑے محدثین بھی وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کانوں کا مسح ہے بس، اس کے بعد ختم، اور وہ یہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے کہ یہ لوگوں کا کیا دین ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کسی آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا تھا تو انہوں نے اسے بلایا اور انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا نماز پڑھی ہے۔ فرمایا کتنے برس سے یہ پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 30 برس سے۔ تو فرمایا حذیفہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کی قسم 30 سال سے تو اگر یہی نماز پڑھتے رہے ہو یہ تو ہوئی نہیں، اور آئندہ کے لیے مجھ سے سیکھو اور پھر پڑھو۔ کیا حذیفہ گواہی دیتا ہے یہ نماز نہیں ہوئی؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فلاں آدمی آئے تھے اور انہوں نے نماز پڑھی تھی، اور انہیں آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ ان کا نماز پڑھی تھی، اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصل، جا نماز دوبارہ پڑھ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔
اور نکاح انہوں نے اسے بھی یہی کہا تھا جو آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، اسے بھی یہی فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری نماز نہیں، اور میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس نماز کو سیکھو۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ دادا کی نماز نہیں، پھر پوتے کی بھی ویسی نماز نہیں ہوتی، اور جیسی مکروہات باپ کی نماز میں، ماں کی نماز میں، بیٹے بیٹی کی نماز میں بھی وہی، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نماز ایسے پڑھی تھی بس ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے نویں آیت میں آخری چیز جو فرمائی ہے، آپ نے فرمایا والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو ہیں اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، جو نماز کے لیے ضروری چیزیں ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی کرنا نماز میں، یہ نماز کی بہت بڑی چیزوں میں سے، نماز کے لیے بہت اہم ہے کہ وقت ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ ہیں جو وارث ہیں جنت کے، وارث ہیں اپنے، یہاں اس آیت میں اس میں نہیں فرمایا کس چیز کے وارث، فرمایا اولئک ھم الوارثون، اور یہ وہی ہیں جو میراث پائیں گے، وراثت پائیں گے۔ تو وراثت تو ہوتی ہے باپ کی، تو جنت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھی نا اس وقت، تو وہ وراثت میں اپنے باپ کی جنت کو پائیں گے، یعنی آدم علیہ السلام کے وہ بچے، وہ اولاد ان کی جو پیچھے گزری ہوئی 10-9 آیتوں پر عمل کرے گی، اللہ اسے جنت دے دے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک پڑھا اولئک ھم الوارثون، اور پھر آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان 10 آیتوں پہ جس شخص نے عمل کر لیا دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ ان 10 آیتوں میں کون سی چیز ایسی ہے جو رہ گئی ہے؟ سارا دین اللہ نے سمیٹ دیا، اللہ تعالی نے بتا دیا کہ دیکھو اس طرح کرنا ہے۔ صرف ایک اسلامی حکومت رہ گئی ہے، تو سیاسی لوگوں کو بڑا مشکل پیش آئے گا ان آیات کا مطالعہ، باقی اللہ تعالی نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، ساری چیزیں بتا دی۔ سیاست کو بھی شامل کرنا چاہیں تو اس کی 8ویں آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا اب اپنی امانتوں کو اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو سیاستدان اپنے وعدوں کو کتنا پورا کرتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے، اور ووٹ جو امانت ہوتی ہے اس امانت کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان میں سارے دین کا خلاصہ بیان کر دیا۔ پھر وراثت کی تشریح کی، الذین یرثون الفردوس، اور وہ لوگ جو ہیں مالک ہوئے، قبضہ ہی نہیں ملکیت بھی ہے۔ ایک تو قبضہ ہے نا، ملکیت اس کے علاوہ ہے کہ قبضہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے اور آدمی مالک نہیں ہوتا۔ قبضہ تو ہو جاتا ہے، کھانے پہ کسی کے گھر گئے تو کھانا جو ہے وہ مباح ہوتا ہے، کسی کے گھر جا کے کھانا، آدمی مالک نہیں بن جاتا اس کا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کھانا کھائے، اور اگر وہ اسے سمیٹ کے اپنے گھر لے گیا تو اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ کوئی چیز پسند آئی اور بے تکلفی ہے، اس کے مالک کو کہتا ہے یہ میرے ساتھ باندھ دیجئے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب اس کی ملکیت ہو گئی نا، وگرنہ کھانا ملکیت نہیں ہوتا۔ اسی لیے فقہا نے اسی پہ دوسرا مسئلہ ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی انسان نے زکوٰۃ میں کھانا کھلا دیا، تو اگر اس نے اتنی آزادی دی ان غریبوں کو کہ وہ کھانا اٹھا کر گھر لے جائیں اور اس سے کوئی پابندی نہیں لگائی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر اس نے پابندی لگائی کہ نہیں یہیں بیٹھ کے کھانا ہے تو وہ کھانا پھر ملکیت نہیں ہوگی، ظاہر پہ تو ملکیت ہو جائے گی لیکن اصل میں حقیقی ملکیت نہیں ہوگی، یہ مالک بنا نہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، میراث جو لوگ پائیں گے الفردوس، وہ پائیں گے جنت کی، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ فردوس جو ہے یہ لفظ عربی میں کہاں سے آیا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے فردوس کہتے تھے باغ کو، یہ فارسی سے آیا ہے اور اس کی عربی بنی، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے جو مجاہد اور سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ لفظ عیسائیوں کے ہاں سے آیا ہے، رومن سے، فردوس، اور یہ جو اب انگلش میں بولتے ہیں نا پیراڈائز، یہ اسی کی شکل ہے فردوس۔
کہ یہاں سے یہ لفظ عربی میں منتقل ہوا ہے اور اللہ تعالی نے اسے یہاں استعمال فرمایا ہے. جنت الفردوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے جنت کا سب سے اعلیٰ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فردوس ہے، جہاں سے دریا اس کے نکلتے ہیں. اور آپ نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت کی طلب کرو تو جنت الفردوس مانگو، یعنی اللہ کی اس بنائی ہوئی سب سے اچھی جنت. پھر فرمایا ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں، پکے مالک ہو گئے. اللہ تعالی نے الاٹمنٹ کر دی کہ لو تمہارے باپ کی جگہ تھی، اب تم ان اوصاف کی بنیاد پہ آئے ہو اور یہ جگہ اب تم لے لو. اور ایسی ایسی کھلی جگہیں ہیں، ایسے ایسے وسیع اللہ نے وہاں پر رقبے رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کسی انسان کے دل میں بھی وہ چیز نہیں گزری جو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے. یہاں تک اللہ تعالی نے ایمان والوں کی صفات گنوا دی، ان کا انجام بتا دیا. اور اس کے بعد جو پہلی بات اوپر پہلی آیت میں کہی تھی نا کہ قد افلح المومنون، بلا شبہ فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان لائے. اس ایمان کی بنیادی چیز توحید اور رسالت، یہاں سے اللہ تعالی نے توحید کو شروع کیا اور پھر اس کے فوراً بعد رسالت کا پیغام دیا. توحید کے لیے پہلی عقلی دلیل دی کہ دیکھو دنیا میں جتنا کچھ بھی کام ہوتے ہیں یہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو انجام دیتا ہے. تم لوگ جن چیزوں سے نفع اٹھاتے ہو ان تمام چیزوں میں اللہ کی قدرت کام کرتی ہے اور تمہارا اپنا کچھ اختیار نہیں. تو جب اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے تو پھر عبادت کا حقدار بھی وہی بنتا ہے مالک جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اس لیے یہاں پر دلیل وہ دی جو اس سے پہلی صورت میں سورہ حج میں بھی گزر چکی اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا ہے خلقنا الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے من سلالہ. سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا عرق نکال لینا، کسی چیز کی ست سمجھتے ہیں، ست اصل ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ اس چیز کا ست ہے، اس چیز کا مغز ہے، اس چیز کی اصل ہے. کریم ست کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، نہیں ہوتا. اچھا ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلالۃ من طین. تو سلالہ کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ مٹی کا انتہائی مقام. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کی بھی اصل سے. تو یا تو یہ مراد ہے کہ جتنی بھی نباتات ہیں یہ سب کی سب مٹی سے نکلتی ہیں اور انہی چیزوں کو کھا کر گوشت بھی بنتا ہے اور گوشت اور نباتات کے کھانے سے انسان بنتا ہے اور انسان سے آگے تخلیق کے مراحل چلتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصل کی طرف اشارہ کر دیا کہ سب چیزیں مٹی سے ہیں اور ہم نے مٹی سے تمہیں بھی پیدا کیا. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی کے جوہر سے، مٹی تمہاری اصل ہے، تو سلالہ کا ترجمہ وہ کرتے ہیں چن لیا. اللہ تعالیٰ نے چنی ہوئی مٹی میں سے بھی چناؤ کر لیا، مٹی کی بھی جو اصل تھی اس سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. یعنی اتنا ریفائن کیا ہے اس مٹی کو، اتنا ریفائن کیا ہے کہ وہ ساری کی ساری اپنی اصل حالت پر پہنچ گئی. جو بھی کنڈیشن اس کی ہو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ، اور پھر اسے ایک قطرے میں جمع فرما دیا. فی قرار مکین، ایسی جگہ پہ اللہ نے اس کو رکھا ہے فی قرار مکین جہاں اللہ اس بچے کے لیے ماں اور باپ کے ان قطرات کو ٹھہرا دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے. مکین مکان اسی سے ہے نا، سکونت دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جمع کر دیتا ہے. ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں اس بوند سے علقۃ، اور تمہیں کیا کر دیا، اس نے اس قطرے کو اس میں پھٹکی بن گئی، علقہ ٹکیا اس کی بن گئی. فخلقنا العلقۃ مضغۃ،
اور ہم نے پھر اس پھٹکی کو کر دیا مضغہ، گوشت کا ایک ٹکڑا. یہ وہی الفاظ ہیں جو پیچھے سورہ حج میں بھی گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے ان مراحل کا وہاں بھی ذکر فرمایا تھا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر ہم نے کیا کیا، اس گوشت میں ہڈیاں ڈال دی، اس گوشت کو چڑھا دیا اللہ نے عظامًا، ہڈیوں کے اوپر. اس گوشت سے ہڈیوں کو پیدا کیا اور پھر اسے چڑھا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ، سو ہم نے کسونا پہنایا العظام، ہڈیوں کو، لحما، یہ گوشت پہنا دیا. ڈھانچہ تیار ہو گیا بچے کا اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا. ثم، پھر اس کے بعد انشأناہ، پھر بنایا ہم نے، انشأناہ، اٹھا کر کھڑا کر دیا، خلقا آخر، ایک اور مخلوق، پھر ایک نئی صورت ہم نے دی اسے. کہاں سے وہ چلا تھا؟ مٹی سے، اور مٹی سے پھر وہ ایک قطرہ بنا اور پھر اللہ نے ایک اچھی جگہ پہ اسے مضبوط جگہ پر رکھا. مضبوط جگہ سے مراد وہ حصہ خاتون کا جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے دیکھو اس کو کن کن مراحل سے گزارا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے لیے ایک آخری نئی صورت بنا دی. نئی صورت سے مراد روح آ گئی. اوپر سے پوری آیت کو دیکھیں تو خلقنا، ہم نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد 13ویں آیت میں جعلنا ہو، ہم نے اسے کیا، یہ سارے. پھر اس کے بعد آ گیا ثم خلقنا، پھر ہم نے پیدا کیا. فخلقنا، پھر ہم نے پیدا کیا علقۃ مضغۃ، فخلقنا المضغۃ عظاما، ہم نے اس گوشت سے ہڈیاں بنائی ہیں. فکسونا العظام لحما، اور ہم نے ہی ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا دیا ہے. یہ بار بار اللہ اپنی طرف اس کی نسبت کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تم اتنے عاجز ہو کہ کسی بھی موقع پہ ہم اس بچے کو ضائع کر دیتے، ختم کر دیتے، تم کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکتے تھے. ہر مرحلے پہ ہم نے کام کیا ہے، ہر مرحلے پہ ہم نے مہربانی کی ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے آخر پہ اسے نئی زندگی دے دی، نیا لباس دے دیا. یعنی ایک طرح سے روح، جو بلکہ روح اللہ نے اس میں پھینک دی. یہ آخر کا جو لفظ استعمال کیا ہے نا، اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ جتنی بھی عقل اور شعور اللہ نے دیا ہے جانوروں کو، وہ جتنا بھی عقل اور شعور ہے اس سے وہ یہی کرتے ہیں کہ سردی گرمی پہچان لیں، کھانا پینا پہچان لیں، کہیں حفاظت اپنی کر لیں. لیکن حیوانیت غالب آتی ہے، اور انسان کے برعکس کہ انسان پر روح غالب آتی ہے. دکھ، خوشی، ان سب چیزوں کا انسان احساس کرتا ہے. تو یہ جو آخری چیز ہے نا، جہاں پہ فرمایا کہ ہم نے اسے ایک اور زندگی دے دی، اس سے مراد یہ کہ ہم نے اس میں روح ڈال دی. اور اللہ نے انسان کو سب سے ممتاز پیدا کر دیا، سب سے بالکل ہٹ کے پیدا کر دیا. ڈارون بھی آخری جگہ تک پہنچا مگر اس سے پہلے رک گیا. کہ اور حیوانوں تک بات ہوئی نا کہ بس حیوانات سے انسان بنا ہے. اللہ نے بتایا ایسے نہیں، بلکہ انسان کا معاملہ ہی الگ ہے، ہم نے اسے بنایا ہی الگ طریقے پہ ہے. اور اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد تم سوچو فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو کیا ہی برکت والی ہے وہ ذات، بڑی برکت والی ہے اللہ کی ذات جو سب سے بہتر بنانے والا. آدمی ان چیزوں کو سوچے اور انسان کی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ نے کیسی کیسی مہربانیاں فرمائی ہیں، تو بے اختیار زبان سے نکلتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا ہی برکت والا ہے اللہ جس نے سب سے اچھی طور پہ پیدا کرنے والا ہے. یعنی جتنے بھی بنانے والے تھے سب سے بہتر بنانے والا اللہ ہے. خالقین جمع ہو گئی نا، تو دنیا میں بہت سی چیزیں بنتی ہیں. انسان بناتے ہیں، کوئی تصویر بناتا ہے، کوئی مجسمہ بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے. ان سب بنانے والوں میں سب سے اچھا بنانے والا اللہ ہے. سو کا فتبارک اللہ، سو کیا ہی اچھا ہے، کیا ہی برکت والی ہے وہ ذات جس نے یہ سب چیزیں بنائیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پڑھی، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تک پہنچے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس میں گویا کہ روح ڈال دی، تو بے اختیار انہوں نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی اللہ اچھا ہے
جو سب بنانے والوں میں سے سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی۔ ایک یہ تو تھے وہ، اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی سراح تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لکھتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا خلقن آخر تو اس نے بھی کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھو۔ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا اچھا، آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے نازل کیے، اور اس کی سمجھ بس اتنی تھی، اس نے وہ آخری وہی لکھی اور اٹھ کے مکہ چلا گیا، اور اس نے کہا ایسے ہی کہتے ہیں قرآن اور وہی اور یہ چیزیں، وہ تو ایک جملہ میں نے کہا تو انہوں نے لکھ لیا، یہ تو کوئی بھی لکھوا سکتا ہے اور کوئی بھی لکھ سکتا ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آتا، یہ تو ایسے ہی جملے ہیں۔ تو ایسے بھی گمراہی آ جایا کرتی ہے، اور وہ شخص مرتد ہو گیا، اس کی تفصیل انہوں نے لکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر زندگی اسی حد تک نہیں، ثم انکم، پھر اس کے بعد تم لوگ بعد ذالک، اس کے بعد لمیتون، پھر اس کے بعد تم لوگوں نے مرنا بھی ہے، مر جاؤ گے، اس زندگی کے بعد پھر موت آ جائے گی۔ کتنے برس جی لیتا ہے؟ 60 برس، 70 برس، بہت کھینچ لیا صاحب، چلو 110 برس کے ہو گئے، پھر بھی تو مرنا ہی ہے۔ بس یہ ہے ساری زندگی کا خلاصہ جو میر درد رحمت اللہ علیہ نے کہا، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ تھا۔ کسی سے آپ پوچھیں، جس کی زندگی، کسی سے کیا پوچھیں، ہم اپنے سے ہی پوچھ لیں کہ اب تک جتنے سال زندگی کے گزرے ہیں، ایسی خوشی کے لمحات آئے کہ بس جی چاہتا تھا یہ لمحے رک جائیں، اور ایسا غم کہ جی چاہتا تھا اب مر جائیں، اور سب گزر گئے۔ اب آدمی دیکھے کہ کہاں زندگی گزری، اور خدا ان لمحات کا حساب اگر لینے لگے تو بنے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اور اس کے بعد تم لوگوں نے مر جانا ہے، پھر اسی میں بھی ختم نہیں ہے، ثم انکم، اور پھر اس کے بعد تم لوگ یوم القیامت، قیامت کے دن تبعثون، کھڑے کیے جاؤ، تمہیں بلائیں گے۔ پیدائش، موت اور اگلے جہان، اگلی زندگی، تینوں مراحل اللہ نے ان آیات میں سمیٹ دی، اور بتا دیا کہ تمہیں جو دنیا میں بھیجا ہے اپنا نائب بنا کے، تو ان صفات کو پیدا کرنا جو اس پارے کے آغاز میں تمہیں سنا دی ہیں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ تم جو جا رہے ہو تو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم بہت ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے بھیجے جا رہے ہو، اور تمہیں موت بھی آئے گی، اور موت کے بعد بھی مٹی میں نہیں مل جاؤ گے کہ ختم ہو گئی بات، ہمارے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اور ہم نے تم سے ان ساری کی ساری چیزوں کے متعلق پوچھنا ہے کہ جو زندگی دی تھی اس کا کیا ہوا، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی پوچھ تو بعد میں ہوگی، جو قبر میں پوچھا ہے اس کا کیا بنے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کو بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، اور وہ کہتا ہے کہ قرأت کتاب اللہ، کاش میں نے اللہ کی کتاب قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو میں تمہیں سوالوں کے جواب دیتا، اور کتنے ہی ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، زندگی بھر گھر میں رہا اور لپیٹ کے رکھتے رہے اسے، اور بہترین اس کا احترام، عزت، ادب سب کچھ کرتے رہے، مگر ایک کام نہیں کرنا اور وہ پڑھ کے نہیں دینا۔ اللہ کی کتاب سے یہ غفلت اور محرومی انسان کی دنیا کی زندگی تو ختم کرتی ہے، قبر بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت تو سو آئے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر اس کے بعد ہم تمہیں آخرت کی زندگی قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ۔ دوسری دلیل دی اپنی توحید بھی، پہلی دلیل کہ تم اپنی تخلیق پر غور کر لو، کون تمہیں پیدا کرتا ہے، کون تمہیں ان مراحل سے گزارتا ہے۔ اب دوسری دلیل وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے ہیں 7 طرائق، 7 راستے۔ اب یہ 7 راستے کون سے ہیں؟ پرانے مفسرین تو کہتے تھے کہ آسمان، اور وہ ان کے نزدیک چونکہ آسمان میں فرشتے گزرتے ہیں، ہے بھی ایسے ہی، فرشتے رہتے بھی ہیں، تو اس لیے اس کا ترجمہ متقدمین نے یہ کیا کہ آسمان، یعنی اللہ نے آسمان بنائے ہیں تمہارے اوپر 7،
کچھ عرصے کے بعد مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا تو ذکر نہیں کیا، اللہ نے تو مطلقاً اتنا کہا ہے کہ 7 راستے بنائے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے پھر دوسرے مفسرین کی رائے نقل کی اور انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو سیارے ہیں بڑے بڑے 7، اس کے راستے مراد ہیں، ان کے آربٹس کے وہ کہاں سے چلتے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہمارے ہونے کی دلیل یہ دیکھو کہ ہم نے پیدا کیے ہیں 7 طرائق، 7 راستے۔ تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ وہ کہتے ہیں طریقہ کہتے کس کو ہے؟ طریقہ عربی میں کہتے ہیں تہبت ہے، یعنی ایک چیز نیچے پڑی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوئی چیزیں۔ تو گویا کہ زمین کے اوپر ایک تہ ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، 7 تہیں ہیں۔ تو ان 7 تہوں کو اگر آپ کہیں کہ آسمان ہے تو زمین 7 آسمانوں میں لپٹی ہوئی، یا یہ 3 چیزیں تو یہ ہو گئیں، یہی ہے کہ چوتھی چیز اللہ نے کچھ ایسی فرمائی ہے جس کا انکشاف اب تک نہیں ہوا کہ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے اوپر پیدا کیا ہے 7 طرائق، 7 راستے ہیں۔ اور یہ 7 راستے کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں، بس جتنا جتنا ترقی ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ انسان اتنی چیزوں تک بس پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وما کننا، اور ہم ہرگز نہیں تھے عن الخلق، تخلیق کرنے میں غافلین، ہم بے خبر تھوڑے ہی تھے۔ ہم نے جو 7 راستے بنائے ہیں ہم بے خبر تھوڑے ہی تھے۔ اس غافلین کا اب تک جتنے ترجمے دیکھے، بہت اچھا ترجمہ دلی والوں نے کیا، ڈپٹی نذیر احمد نے۔ دلی والے تو اصل تو وہ تھے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس مقام پہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ سے بھی بڑھیا ترجمہ اس نے کیا ڈپٹی نذیر احمد نے، وما کننا عن الخلق غافلین، اور ان راستوں کی تخلیق میں ہم اناڑی تو نہیں تھے۔ غافل کا ترجمہ انہوں نے اناڑی سے کیا، انہیں شوق تھا نا محاورے بہت بٹھانے کا ترجمے میں، ایسے ایسے محاورے وہ لکھتے ہیں ترجمے میں، ہنسی آتی ہے کبھی پڑھ کے کہ یہ مطلب عورتوں کے محاورے لکھ جاتے ہیں جو عورتیں خواتین گھروں میں بولتی ہیں، کئی جگہ ڈپٹی نذیر احمد، اسی لیے ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمے پہ بہت زیادہ اعتراض ہوئے، مگر کبھی کبھی بڑے کام کی بات لکھتے ہیں، یہاں بھی ایسے ہی کیا ہے وما کننا عن الخلق غافلین، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس تخلیق میں جو راستے تھے کوئی اناڑی نہیں تھے، تو راستوں کو صحیح طرح بنایا ہے، یہ ہماری توحید پر ایک عقلی دلیل ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی کو نازل کیا، بِقَدَرٍ، اور پانی کو نازل کیا بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق ماپ کر، پیمائش کر کے، تول کے، کتنا پانی زمین کو دینا ہے اس کے مطابق ہم نے مقدار متعین کر کے اس کی کوانٹٹی پھر اتنی نازل کی۔ اس لیے یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے ہم اسے ایک نظام کے تحت چلا رہے ہیں۔ کیسی خوبصورت بات کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس کا باقاعدہ حساب کتاب ہے، کتنے قطرے زمین پہ گریں گے، کتنا اس سے پانی بنے گا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس پانی کو کیا کیا، زمین میں ٹھہرا دیا، زمین میں ٹھہرا دیا، اس سے دریا بن گئے، اس سے سمندر بن گئے۔ زمین نے کتنا پانی جذب کرنا ہے اپنے اندر یہ بھی ہم نے اندازہ کر لیا۔ اندازے سے مراد یہ کہ ہم نے اس کو تقدیر، قدر پورے کا پورا ماپ کر زمین کو دیا کہ اتنا پانی اس زمین میں ٹھہرے گا۔ وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، عَلَى ذَهَابٍ، اس پانی کے لے جانے پہ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم چاہیں تو اس پانی کو لے جا بھی سکتے ہیں، سارا پانی ختم کر دیں اور زمین بالکل بنجر ہو جائے، ہم چاہیں تو لے جا بھی سکتے ہیں۔ ہم نے اس نظام میں پانی کو مقرر کیا ہے، بتایا کہ ایک حصہ اس کا زمین میں رہتا ہے، یعنی خشک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، پانی ماپ کے نازل کرتے ہیں، کوانٹٹی وائز نازل کرتے ہیں،
اس کی ایک کوانٹٹی ایسی ہے جو زمین میں رک جاتی، فصلوں میں کام آ جاتی ہے، اور ایک ایسی ہے جس کو زمین میں رکنے نہیں دیتے اور براہ راست جا کر وہ دریاؤں میں اور دریاؤں سے سمندروں میں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ اسی پانی کو وہ واپس لے لیتے ہیں، دھوپ پڑتی ہے اور دھوپ سے وہ بنتے ہیں بخارات اور اوپر چلے جاتے ہیں، اور اوپر جا کر پھر وہ منجمد ہو جاتے ہیں اور پھر پانی اوپر سے نازل ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے کر دی، فرمایا ہم نے اسے اس طرح کیا، اور اس پانی سے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں وہی اس پانی سے جنات، باغات پیدا کیے ہیں، من نخیل، ایسے باغات جو کھجور کے ہیں، وعناب، اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں۔ اس انگور میں وہی پانی جاتا ہے، کھجور میں بھی وہی پانی جاتا ہے، لیکن تم دیکھو دونوں کا ذائقہ کتنا مختلف ہے۔ دو چیزیں بنا دی، اور عربوں کے ہاں چونکہ ان چیزوں کی بڑی قدر تھی اور بہت اچھے پھل شمار کیے جاتے تھے، اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے اس سے کھجور پیدا کر دی اور انگور پیدا کر دیے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان باغات میں، فواکہ، پھل ہیں، کثیرت، بہت کثرت سے، بہت سے پھل اللہ نے تمہیں اس میں سے دے دیے، ومنہا تاکلون، اور ان پھلوں میں سے وہ بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ بہت سے پھل ہیں، دنیا میں کہیں چلے جائیں، ہر جگہ کے اپنے اپنے پھل، اکثر علاقوں کے، اور کبھی کبھی وہ دوسرے علاقے تک پہنچے بھی نہیں ہوتے، حتیٰ کہ آم دیکھ لیں، آم بر صغیر میں پایا جاتا تھا اور عربوں کو پتہ بھی نہیں تھا یہ آم کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح اب تک بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے دیگر ممالک میں بڑی کثرت سے عام ریڈیو پہ بکتی ہوئی نظر آئیں گی، مگر ہمارے ہاں وہ ابھی تک ایسی چیزیں نہیں پہنچی۔ اللہ نے کہا یہ سب چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، پانی کے ذریعے کی ہیں، تمہیں دی ہیں تاکہ تم کھاؤ۔ وشجرتن، اور اللہ نے ایک درخت پیدا کیا، تخرج، جو نکلتا ہے، من طور سینا، طور تو ہو گیا پہاڑ، سینا وہ وادی، وہ چوٹی جس پہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف اللہ تعالی نے دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دیکھو ایک درخت جو ہم نے پیدا کیا ہے، نکلتا ہے وہ سینا پہاڑ سے، تم وہ تو بدہن، اور وہ ایسا ہے کہ وہ تیل کو لے کر اگتا ہے، بہت تیل اس میں پایا جاتا ہے۔ دوہن کہتے ہی تیل کو ہے نا، تری کو، وہ بالکل تری سے بھرپور اگتا ہے۔ وَصِبْغٍ، اور ڈبو ڈبو کر کھاتے ہیں، لِلْآكِلِينَ، کھانے والے اس تیل میں روٹی کو، کسی چیز کو ڈبو ڈبو کے کھاتے ہیں۔ یہ ہے زیتون کا تیل۔ اللہ نے کہا زیتون کا تیل ایسا ہے جس کو کھانے والے ڈبو ڈبو کر کھاتے ہیں۔ اس لیے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں آدمی کو چاہیے اس کو بھی شامل کر لے تاکہ اس آیت پہ عمل ہو جائے۔ جو بزرگ تھے نا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، بہت سی چیزیں ان کے دسترخوان پہ ہوتی تھیں اور لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ چیز کیوں ہے، تو وہ اصل میں سنت کا اتباع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کھائی ہیں، محبت اتنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب تھی ان پہ کہ وہ کہتے تھے یہ چیزیں بھی رکھ لو۔ پنیر رکھتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کھایا۔ یہ جتنی چیزیں اس کی ہیں، سبزی میں کھیرے، کدو، تریں تو سمجھتے ہیں نا، ککڑیاں، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں اس نسل سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے سب چیزیں رکھتے تھے دسترخوان پہ، شہد رکھتے تھے، اور یہ سب چیزیں بزرگ جو تھے رکھتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے ان چیزوں کو کھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، کھانا تو ہے ہی۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا صبغ للآکلین، کھانے والے اسے کھاتے ہیں ڈبو کے، تو مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی چیز ہے زیتون کا تیل جسے کھانے والے کھاتے ہیں، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سالن۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا تمہارے ہاں کچھ کھانے کو ہے؟ ان کا اللہ کے رسول روٹی ہے۔
تو آپ نے فرمایا اور ان کا اور تو کچھ نہیں، سرکہ ہے. تو آپ نے فرمایا بہت اچھا سالن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے ساتھ کھانا کھایا. اور اس کا بھی یہی ہے کہ زیتون کا تیل اللہ نے کہا ہے کہ اس میں لوگ کھانے والے کسی چیز کو ڈبو کر کھاتے ہیں. یہ وہ درخت ہے زیتون کا جس کی آگے بھی چل کے سورہ نور میں بھی تشبیہ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، اور ایسے سمجھو جیسے کہ درخت ہے زیتون کا، اور پھر ساری تفصیل اللہ نے اس کی بیان کی ہے. یہ فرما دیا باغات ہو گئے، انسان کی اپنی پیدائش اور تخلیق ہو گئی. پھر اس کے بعد پانی کا ذکر آ گیا، پانی کی نسبت سے باغ آ گئے، باغات کی نسبت سے پھر یہ زیتون آ گیا. اب ایک اور دلیل دے دی اور فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے عبرت کی چیز ہے مویشی. یہ بھی آیت پہلے گزر گئی. نُسْقِيكُمْ، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما جو کچھ کے، فی بطونہا، ان مویشیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں. اور پلانے کا مطلب ان کے پیٹ میں کیا ہے؟ دودھ ہے جسے ہم نکالتے ہیں. پہلے اس کی صراحت ہو چکی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بین فرث و دم، اور ہم اسے گوبر اور خون کے درمیان سے نکال کر تمہیں پلاتے ہیں. وہاں فرمایا تھا سائغ للشاربین، بہت اچھا ہے، بہت ہی خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے. یعنی جن لوگوں کو دودھ پینے کی عادت ہوتی ہے نا، ان سے پوچھیں انہیں کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے. یہاں پر فرما دیا ہم تمہیں پلاتے ہیں مما فی بطونہا، جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس میں منافع کثیرۃ، ان جانوروں میں بڑے نفع. اللہ نے انہیں تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا. گوشت ہے، کھالے ہیں، یہ سب چیزیں تمہارے نفع کے لیے اللہ نے بنائی ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو جانوروں کو. اللہ نے بنایا سب کچھ انسان کے لیے، اور انسان نے انہی جانوروں کو اپنا معبود بنا لیا. انسان انہی کی عبادت کرنے اور پرستش کرنے میں لگ گئے. اللہ نے کہا تمہارے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان چیزوں کو کھاؤ اور ان چیزوں سے نفع حاصل کرو. وَعَلَيْهَا، اور ان پر، جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم کیا کرتے ہو؟ سواری کرتے ہو. ان پر بھی سوار ہوتے ہو اور کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو. جانوروں پر سوار ہونا سورہ نحل میں گزر گیا. اللہ نے فرمایا ہے کہ اس جگہ تک تم سامان کو لے جاتے ہو جہاں تک پہنچنا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا، اور تم شدید محنت کر کے وہاں تک پہنچتے ہو. یہ جو آگے سورہ نور آ رہی ہے نا بھائی، اسے ذرا غور سے سنیے گا، اسے پڑھیے گا بھی غور سے. اس میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جو لوگوں کی عام زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لکھا تھا ایک خط میں کہ اس سورہ نور کو اپنے گھروں میں پڑھاؤ.